تلنگانہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ کے لوگوں کو رکشا بندھن کی مبارکباد دی۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے جمعرات کو رکشا بندھن کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی، جو انسانی رشتوں کے درمیان بھائی چارے کے مقدس بندھن کو مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں کا ہر موقع پر اپنی بہنوں کی حفاظت کرنے کا وعدہ رکشا بندھن کے جشن کے ذریعے پھیلا ہوا ہے۔ ایک بیان میں چیف منسٹر نے کہا کہ راکھی کا تہوار، جو ہر سال تلگو مہینے شروانہ کے پورے چاند کے دن بھائی چارے اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے، قدیم زمانے سے ہندوستانی ثقافت میں ایک عظیم روایت رہی ہے۔ رکشا بندھن کے موقع پر انہوں نے امید ظاہر کی کہ ملک کے لوگوں میں بھائی چارے کا جذبہ ایک سے دوسرے تک پھیلے گا۔ السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار الوقت، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ نلگنڈا پولیس نے محبت سے انکار پر لڑکی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس نلگنڈا ریما راجیشوری نے میڈیکل میڈیا کو بتایا کہ کل فارسٹ پارک کے پاس نوجوان لڑکی پر قاتلانہ حملے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ روہت کمار ساکن عباسیہ کالونی ایک لڑکی کو محبت کے نام پر ہراساں کر رہا تھا۔ کل اس نے اپنے دوست کے ذریعے فون کر کے متاثرہ کو پارک بلایا اور بات کرنے کے بہانے اسے لے جا کر خنجر سے اس کے چہرے، گلے، پیروں اور ہاتھوں پر کئی وار کر دیے، جس کے نتیجے میں لڑکی شدید طور پر زخمی ہو گئی۔ اسے علاج کے لیے ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے۔ قاتلانہ حملے کے بعد ملزم وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اسے مضافاتی علاقے میں گرفتار کر لیا گیا۔ شادی کے لیے ہراساں کرنے والے شخص کو لڑکی کے رشتہ داروں نے قتل کر دیا۔ ریاست آندھرا پردیش میں 16 سالہ لڑکی کو شادی کے لیے ہراساں کرنے والے 60 سالہ شخص کا قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تروپتی پولیس کے مطابق تروملا تروپتی دیوستھانم کا ریٹائرڈ ملازم 63 سالہ نارائن سوامی متیالا ریڈی پلی کے قریب ایک موزے میں رہتا تھا۔ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والی 16 سالہ لڑکی کو شادی کے لیے ہراساں کر رہا تھا۔ لڑکی کے گھر والے اس کی ہراسانی سے تنگ آ چکے تھے اور انہوں نے 7 تاریخ کو نارائن سوامی کا مہلک ہتھیار سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تمام ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ نظام آباد بس اسٹیشن میں گانجا فروخت کرتے ہوئے 2 خواتین گرفتار۔ تلنگانہ کی نظام آباد پولیس نے شہر کے بس اسٹیشن میں گانجا فروخت کرنے کے الزام میں 2 خواتین کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس نظام آباد ناگراجو نے آج 2 خاتون ملزمین کو میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹاسک فورس پولیس انسپکٹر وینکٹیشم اور وجے بابو انسپکٹر کی نگرانی میں پولیس کی ایک ٹیم نے 4 شنبے کو نظام آباد بس اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 5 پر 80 سالہ شانتا بائی اور 25 سالہ کلپنا کو گانجا فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 2 پیکٹ گانجا، جس میں 4 کلو گانجا تھا، اور 8000 روپے نقد رقم ضبط کر لی گئی۔ ان دونوں کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ ملزمین کا تعلق عادل آباد ضلع سے ہے۔ کامیڈین منور فاروقی کا 20 اگست کو حیدرآباد میں شو کے مقام کو آگ لگا دینے راجا سنگھ کی دھمکی۔ تلنگانہ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے حیدرآباد میں کامیڈین منور فاروقی کے شو کو منعقد ہونے نہ دینے کا انتباہ دیا ہے۔ منور فاروقی کے دورہ حیدرآباد پر ایک بار پھر تنازع کھڑا ہو گیا۔ 20 اگست کو منور فاروقی حیدرآباد میں ڈونگوری ٹونا ویر کے نام سے شو کرنے والے ہیں، جس کے خلاف بی جے پی کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے منور فاروقی کے پروگرام کی سخت مخالفت کی۔ بی جے پی ایم ایل اے راجا سنگھ نے دھمکی دی کہ اگر منور فاروقی ریاست میں آئے تو انہیں روک دیا جائے گا۔ راجا سنگھ نے سخت وارننگ دی کہ اگر پروگرام منعقد ہوا تو پروگرام کے مقام کو آگ لگا دی جائے گی۔ جی ایچ ایم سی نے ماساب ٹینک میں کچرے کے ڈھیر کو کھانے کے بہترین جگہ میں تبدیل کر دیا۔ ماساب ٹینک میں جو بھی کبھی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا رہتا تھا، اب ایک متحرک وینڈنگ زون میں بدل گیا ہے۔ ہر شام تقریباً 4 بجے ماساب ٹینک کی ایک گلی ایک ہلچل والی گلی میں بدل جاتی ہے، جہاں ایک کونے میں کباب گرل ہوتے ہیں اور دوسرے کونے میں تازہ پکے ہوئے پیزا پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ چند مہینے پہلے اس وقت شروع ہوا جب گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں نے وجے نگر کالونی میں اس سڑک کو تبدیل کرنے پر اپنی نظریں مرکوز کی، جس میں ہر طرف کچرا پھیلا ہوا تھا، جس سے مچھروں کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔
حیدرآباد میں جائیداد کے تنازع پر بھائی پر حملہ کرنے والے بہن بھائیوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ دو بھائیوں کو 2016 میں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں گھسنے اور اس پر حملہ کرنے کے جرم میں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 4 شنبے کو ایک مقامی عدالت نے ان پر 6,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ مئی 2016 میں سزا یافتہ افراد پی جنیشور 58 سال اور پی وینکٹیا 42 سال نے اپنے بڑے بھائی پی شنکریا 65 سال کے خلاف آبائی جائیداد میں حصہ لینے کی وجہ سے اس پر حملہ کیا۔ ایک شکایت کی بنیاد پر بولارم پولیس نے مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ نریسینا گلوبل ویمن فورم NGWF کے ممبران نے سیلاب متاثرین کی غذائی اشیاء کے ذریعے امداد کی۔ نریسینا گلوبل ویمن فورم NGWF منچریال چیپٹر کے ممبران نے ہفتے کو تیسرے دن بھی ضلع کے مختلف حصوں میں کھانا، روٹی، پھل اور بیڈ شیٹس فراہم کر کے حالیہ سیلاب کے متاثرین کے لیے اپنا امدادی کام جاری رکھا۔ چیپٹر کے صدر قسم شیوا کیر نے کہا کہ انہوں نے NTR نگر، رام نگر اور اولڈ ایج ہوم آنند نیلائم اور منچریال ضلع ہیڈ کوارٹر اور جے پور منڈل کے ویلالا گاؤں میں تقریباً 1500 متاثرین میں روٹی، کیلے اور بیڈ شیٹس تولیے تقسیم کیے ہیں۔ رضاکارانہ تنظیم کی بانی لتھا بوٹلا کے مشورے کے مطابق انہوں نے اس مقصد کے لیے چیپٹر کے اراکین، عطیہ دہندگان اور ضلع کے مخیر حضرات کی مدد سے فنڈز اکٹھا کیے ہیں۔ عادل آباد میں 2 بائک کی ٹکر میں 3 افراد کی موت، 1 شخص زخمی۔ منگل کے روز اوٹنور منڈل کے کمار اتنڈا گاؤں میں 2 موٹر سائیکلوں کے آپس میں ٹکرانے سے 3 نوجوان موقع پر ہی ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گئے۔ اتنور کے سب انسپکٹر بھرت سمن نے بتایا کہ متاثرین کی شناخت شہباز کے طور پر ہوئی ہے، جو اتنور منڈل سینٹر کے مومن پورہ کے کمپیوٹر آپریٹر ہیں۔ گائیکواڑ روی، جو اتنور منڈل کے لکرم گاؤں کے رہنے والے پینٹنگ ورکر ہیں اور راٹھور مونو سے تعلق رکھتے ہیں۔ پندرہ اگست کو پیدا ہونے والے 12 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے مفت بس کی سواری۔ ملک کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC نے 15 اگست کو پیدا ہونے والے بچوں کی طرف ایک خصوصی اشارہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام بچے جو یوم آزادی پر پیدا ہوئے ہیں وہ اس دن تک مفت TSRTC بس کی سواریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹویٹر پر اعلان کرتے ہوئے AIR نیوز حیدرآباد نے لکھا، یوم آزادی کے 75 سال کی یاد میں TSRTC نے اعلان کیا کہ 15 اگست کو پیدا ہونے والے بچے جن کی عمر 12 سال تک ہے بسوں میں مفت سفر کر سکیں گے۔ مغربی بنگال میں ایک جوڑے نے ایک لڑکی سمیت 4 افراد کو قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک واقعہ مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ کے قرب و جوار میں پیش آیا۔ دھیرج گھوش اور ان کے بھائی دیباسیس گھوش اپنے خاندانوں کے ساتھ ہوڑا میں ایک آبائی 2 منزلہ مکان میں رہتے ہیں، لیکن یہ دونوں خاندان اکثر جائیداد کو لے کر جھگڑتے رہتے ہیں۔ اسی دوران 4 شنبے کے روز بھی ان 2 خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہوتا رہا۔ اس پس منظر میں دھیرج گھوش اور ان کی بیوی پلوی نے دیباسیس گھوش، ان کی بیوی ریکھا، ان کی 13 سالہ بیٹی اور ان کی ماں پر چاقو سے حملہ کیا۔ تلوار کی لڑائی میں شدید زخمی ہونے والے تمام افراد خون کے دریا میں گر کر دم توڑ گئے۔ مقامی لوگوں سے اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پلوی کو اسی گھر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ وہ دھیرج گھوش کو تلاش کر رہے ہیں جو مفرور ہے۔
यूपी महकमे पुलिस कांस्टेबलों को जो ग़िज़ा फराहम की जाती है इसे जानवर को भी पेश नहीं किया जाता। पुलिस कांस्टेबल का बयान। बीजेपी की हुकूमत वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की काबिल रहम सूरत हाल सामने आई है। कांस्टेबल्स में मेस फूड के मेयार पर अफसरदगी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी ग़िज़ा तो जानवर भी नहीं खाते। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद ज़िले में 4 जुम्मे को पेश आया। कांस्टेबल मनोज कुमार ने वहां मेस के खाने पर तशवीश का इजहार किया। रोटी और दाल की प्लेट पकड़कर इसने हाज़रीन को दिखाई और फूट फूट कर रोने लगा। रोटियां कच्ची हैं जबकि दाल तो पानी का मंजर पेश कर रही थी। जबकि यूपी हुकूमत चीफ मिनिस्टर के पुलिस एहलकारों से वादा किया था कि पुलिस एहलकारों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने के लिए वजीफ़ा देगी। बिहार बीजेपी रुकन असम्बली स्पीकर के ओहदे से मुस्तफ़ी होने से इनकार कर दिया। 24 अगस्त को असम्बली में अक्सरियत साबित करने के लिए वोटिंग में ताख़ीर हो सकती है। नीतीश कुमार की नई सरकार को असम्बली में ताकत साबित करने के लिए ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि असम्बली स्पीकर के तौर पर बीजेपी रुकन असम्बली विजय कुमार सिन्हा ने स्पीकर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। नतीजे में नीतीश कुमार की अक्सरियती हुकूमत ने स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दिया है। 50 अरकान असम्बली ने उस पर दस्तखत करते हुए असम्बली सेक्रेटरी के हवाले कर दिए हैं ताकि स्पीकर असम्बली को बर्खास्त करने में आसानी हो और नई हुकूमत अब अपनी अददी बरतरी साबित कर सके। ताहम क़वायद के मुताबिक स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद 14 दिन बाद कार्रवाई हो सकती है। इन हालात में नीतीश कुमार की हुकूमत को ताकत के इम्तिहान में कुछ ताख़ीर हो सकती है। मवेशियों की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले लीडर अनुबर्ता मोंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने जुमेरात को अनुबर्ता मोंडल को गिरफ्तार कर लिया, जो कि मगरबी बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं। 2020 में कोलकाता मवेशियों की स्मगलिंग केस में मोंडल को सीबीआई ने 10 बार समाअत में शिरकत के लिए तलब किया था, लेकिन वो खराबी सेहत का हवाला देते हुए ज़ाती तौर पर हाजिर नहीं हुए। मवेशियों की स्मगलिंग केस के सिलसिले में सीबीआई माजी में 2 बार इनसे पूछताछ कर चुकी है। मोंडल, जो कि बीरभूम ज़िले के टीएमसी सदर हैं, बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी के बहुत करीब माने जाते हैं। वाज़ेह रहे कि ममता बनर्जी ने हाल ही में नायब सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब में अपनी पार्टी को गैर हाजिर करते हुए बिलवास्ता तौर पर बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए राह हमवार की थी और जगन मोहन रेड्डी आंध्रा के चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी उम्मीदवार की खुलकर तायीद करते हुए उसे वाज़ेह कामयाबी से हमकिनार किया था। इसके बावजूद इन पार्टियों का बीजेपी ने क्या भला किया है? उत्तर प्रदेश के दरिया यमुना में एक कश्ती उलट गई और इसमें सवार 20 अफराद हलाक। हुकूमत का इमदादी काम जारी। उत्तर प्रदेश के दरिया यमुना में एक खौफनाक हादसा पेश आया। जुमेरात के दिन यमुना नदी पार करने वालों की एक कश्ती, जिसमें 46 मुसाफिर सवार थे, वो अचानक अपना तवाज़ुन खो बैठी और धीरे धीरे एक जानिब को झुकने लगी। नतीजे में कश्ती सवार मुसाफिर खौफजदगी के आलम में मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन मदद पहुंचने से कबल ही कश्ती दरिया में गर्क हो गई और इसमें सवार 20 अफराद डूबकर हलाक हो गए। मकामी इंतज़ामिया मौके वारदात पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई को तेज़ कर दिया और मुतासरीन के अहल खाना भी दरिया के किनारे पर पहुंच गए। एहलकार खुसूसी कश्तियों के ज़रिए जाए हादसा पर पहुंचकर तलाशी का काम शुरू कर दिया है और जिंदा लोगों को किनारे पर पहुंचाया गया है और इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई है और अस्पताल तक इन्हें पहुंचाने की कोशिश की गई है। लबनान में मुसल्लह शख्स ने अपनी मुंजमद की जाने वाली रकम का मुतालिबा करते हुए फेडरल बैंक ऑफ लबनान में मौजूद अफराद को यरगमाल बना लिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारों के मुताबिक लबनान में जारी मालियाती बहरान की वजह से बैंकों ने
رقوم منجمد کرتے ہوئے اپنے صارفین کو محدود رقم نکالنے کی اجازت دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے بینکوں نے رقوم منجمد کرتے ہوئے اپنے ملازمین کو محدود رقم نکالنے کی اجازت دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ مقامی سیکورٹی ذرائع کے مطابق جمعرات کو ایک شخص مغربی بیروت کے علاقے میں واقع مرکزی بینک کی برانچ میں اسلحہ سمیت داخل ہوا اور اپنے اکاؤنٹ میں موجود تقریباً $2 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ بینک عملے کی جانب سے قدیر رقم دینے سے انکار پر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کے عزیز ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ یعنی شاہدین کے مطابق جیسے ہی شخص نے اپنی بندوق نکالی تو کچھ صارفین بینک سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، تاہم کئی صارفین اندر پھنس کر رہ گئے۔ مسلح شخص نے ایک معمر شخص کو بینک سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ حکومتی نمائندوں کی ٹیم مسلح شخص سے گفت شنید جاری رکھی ہوئی ہے۔ توقع ہے کہ مسئلہ بخیر وخوبی حل ہو جائے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خاندان کی کاروباری سرگرمیوں سے متعلق نیو یارک میں پیشی کے دوران اٹارنی جنرل کے سوالات کا جوابات دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سول تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا تھا، جبکہ تحقیقات کے دوران ٹرمپ خاندان کے کاروباری لین دین میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ سابق صدر نے تحقیقات کو سیاسی حربہ قرار دیتے ہوئے کاروباری بے ضابطگیوں کو تردید کی ہے۔ اٹارنی جنرل کے سوالات کا جواب دینے سے انکار پر انہوں نے کہا کہ امریکی آئین کے تحت ہر شہری کو حقوق حاصل ہیں۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریاست فلوریڈا میں واقع گھر پر وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI کے ڈرامائی چھاپے سے ان کے خلاف جاری تحقیقات میں اچانک تیزی آئی ہے۔ امریکہ نے ایک ایرانی پر الزام عائد کیا کہ وہ اسلامی انقلابی گارڈ کا رکن ہے، جس نے ٹرمپ انتظامیہ میں قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کو قتل کرنے کے لیے $3 لاکھ میں اجرتی قاتل کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق محکمہ انصاف نے کہا کہ مہدی رضائی کے نام سے پہچان رکھنے والے شیرام پوری صفی نے نومبر 2021 میں امریکہ میں ایک نامعلوم شخص کو جان بولٹن کو قتل کرنے کے لیے رقم کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام جنوری 2020 میں کمانڈر سلمان پر ڈرون حملے میں ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے اٹھایا جا رہا تھا۔ محکمہ انصاف کے مطابق شہرام پور صفی نے جان بولٹن کے مارے جانے کے بعد مزید ایک کام کے لیے $10 لاکھ دینے کی پیشکش بھی کی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی کے اجرتی قاتل خود FBI کا مخبر بن گیا۔ قومی سلامتی کی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل میتھیو ولسن نے فرض جرم عائد کرنے کی استدعا کی کہ وہ اپنے شہریوں کی دشمن حکومتوں سے دفاع کرے جو انہیں تکلیف پہنچانے یا مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سفارتی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ فلسطینی صدر کی اس مہم کا اختتام ان کی 23 ستمبر کے جنرل اسمبلی کی ایک تاریخی تقریر کے بعد اختتام کو پہنچے گی، جس میں اپنی حیثیت کو بڑھانے کا مقدمہ پیش کریں گے۔ فلسطینیوں پر قبضے کے خاتمے کے لیے سیاسی راستہ اور امید کی عدم موجودگی میں ان کے پاس اقوام متحدہ کا سہارا لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تاکہ فلسطین کے بطور ریاست اور فلسطینیوں کو اپنے زیر قبضہ سرزمین پر ایک عوام کے طور پر بہتر بنایا جائے۔ فلسطینی حکومت کے ترجمان ابراہیم ملحم نے بڑھ کر عرب نیوز کو اس خبر سے آگاہ کیا۔